بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ گزارش دریا پیغمبر کی خدمت میں رونق افروز منبر معراج صاحب منبر کی معراج پہ جا رہے ہیں. آپ ایک معراج والی سوال بھیجیں بابا دے برم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات الله. زیادہ سفر کرنے والے لوگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کے دن میں جتنے سکون سے جنرل ڈبے میں آدمی جاتا ہے کسی اور میں نہیں جاتا. جب پوچھا جنرل ڈبے میں اتنی بھیڑ ہوتی سبھی دوسرے سے سٹے رہتے ٹھنڈک لگتی. یہ ہم لوگوں کا جنرل پروگرام تھوڑی دیر تک جنرل ڈبہ سمجھ کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا. اور قریب آتی ہے. ایک سلوات پڑھی اور محمد والے اور جتنا دور دور بیٹھے گے اتنا جو ہے کہ ہمیں ہوا لگتی ہے. ایک سلوات پڑھی اور محمد والے محمد. ایک اور سلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھی. سارے کلمہ کی تلاوت کے چونکہ مجھے بھی جوڑپور تک جانا ہے لیکن مجبوری ہے کہ مجلس تو پوری پڑھ کے جانا پڑے گی جتنی دیر میں پوری ہو جائے. البتہ میری کیا مجال کی ایک آیت کی مکمل بات میں پڑھ دوں. میری کیا اوقات کہ ایک آیت میں نے ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 صرف پڑھا. 57 آیتیں نہیں پڑھی ہے, صرف 57ویں آیت پڑھا ہے. تو ایک آیت میں 1 گھنٹے میں کیا بیان کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, ہماری آپ کی گفتگو نہیں ہے. اللہ کی ایک آیت بہت بڑی ہے, وہ 2 لائن ہے کم سے کم. اس کی تفسیر میری کیا اوقات کہ میں بیان کر سکوں. ایک نقطے کی تو تفسیر آج تک بیان ہو ہی نہیں پائی. بھئی ایک نقطے کی تفسیر تو آج تک ہو ہی نہیں پائی, تو پوری آیت کی تفسیر کیسے بیان ہو سکتی ہے. وہ بھی صرف ایک نقطہ ایسا کہ جس نقطے کو پیغمبر نے باب العلم کہہ کر کے پہچنوایا, جسے باب العلم کہہ کر کے پہچنوایا, یعنی ذات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو ذات مولا کائنات ایک
علی کی تفسیر نہیں ہو سکی، توجہ کیجئے گا، اور جو علی کی پیدائش کا سبب بن جائے، توجہ کیجئے گا، ابھی بات واضح نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب سمجھدار ہیں، دھیمے دھیمے میں بات کہتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ جب علی کی تفسیر نہیں ہو سکتی، علی کی وضاحت نہیں ہو سکتی، تو اس کی وضاحت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ جو علی کی پیدائش کا سبب بن جائے؟ وہ سبب، علی کی پیدائش کا سبب کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے کہا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے اللہ نے 2 ٹکڑے کیے، یہ ایک نقطہ صرف ایک ٹکڑے کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، بیداری کے ساتھ سنیے، جتنی جلدی اور اچھے سے سنتے جائیں گے اتنے ہی کم میں اور اتنی زیادہ میں باتیں سنا دوں گا، ورنہ پھر تفسیر بیان کرنے کے لیے مجلس لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے مجلس لمبی ہونے کا ڈر نہیں، مجھے ٹھنڈے ہونے کا ڈر۔ صلوات پڑھی اور محمد وآلہ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث قدسی ہے نا، مشہور ہے، 2 ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام علی رکھا، پھر اللہ کہتا ہے اب یہ مت سمجھنا میں نے تمہیں دونوں کو پیدا کیا ہے، کہا اے محمد میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اور علی کو میں پیدا ہی نہ کرتا اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا۔ پھر دونوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتا ہے سنیے، میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یاد ہے کہ نہیں؟ جب نقطے کی تفسیر نہیں ہو سکی، جو اس نقطے کی تخلیق کا سبب ہے، اس کی تفسیر کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ یعنی کون سا شہزادی کا کیسے کہ اے محمد سنو، میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ صلوات پڑھیے اور محمد اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ پچھلے سال مجھے کچھ مجلس یاد آ گئی آپ کے آنکھ، لیکن اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، یاد آ جائے گا۔ میں نے پچھلے سال وہاں پہ فاطمہ تو ام ابیہا پڑھا تھا، ابھی یاد آیا ممبر پہ، وہاں ذکر کیا تھا کہ ماں کون ہوتی ہے، لفظ ام کے ایک معنی جو میں نے بیان کیے تھے، کئی معنی بیان کیے تھے، لیکن اب یاد آ گئی ساری باتیں، لیکن وہ مجلس نہیں دہرانا مقصود ہے۔ ام کے معنی جو کسی کی تخلیق کا سبب ہو اسے ماں کہتے ہیں۔ تب پیغمبر کی ماں آمنہ ہی ہے، یہ یقین رکھو، لیکن نبی نے جو کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کا مطلب آمنہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وجود محمد نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے اور محمد وآلہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جو ابھی تک اجاگر نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مطالعہ کیجئے، کیا علماء سے سوال کیجئے، علماء سے سوال کیجئے، پوچھئے، سوال کیجئے گا، لیکن خدا کے واسطے پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ آج کے زمانے میں ہو یہی رہا ہے، تھوڑا سا کوئی نئی بات واٹس ایپ فیس بک پہ پڑھ لیا، مجھے صاحب یہ بتائیے یہ چیز کیوں ہے؟ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، جہاں رہتا ہوں ایک صاحب ہے کہ مجھے صاحب یہ بتائیے کہ وہ اللہ نے 2 سجدے کیوں رکھے ہیں، 2 سجدے نماز میں کیوں رکھے ہیں؟ تو میں نے کہا ابھی جب بھی کسی کی مجلس سنا ہے کیا؟ چلا دن نہیں ہے، میں نے کہا شہنشاہ نبوی کی یوٹیوب پہ سن لیا ہے کیا؟ کہے گا ہاں۔ ہم نے کہا انہوں نے وجہ بتائی ہے؟ کہے گا ہاں۔ ہم نے کہا انہوں نے کہاں بتائی، وہ تو ہمارے امام بتا کے جا چکے ہیں، انہوں نے تو صرف دہرایا، انہوں نے دہرایا۔ میں نے کہا کس لیے
مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ جانتے ہیں کس لیے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. میں نے کہا میں نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ سن کے کہاں سے آئے. ہمیں اتنا بھی علم ہے. سلوات پڑھی اور محمد والے. قرآن نے منع کیا ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن نے منع کیا ہے. بس اہل الذکر, جاننے والوں سے سوال کرو. لیکن آگے قید لگائے گے ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو تو صلوات پڑھی اور محمد والے. یعنی اگر جانتے ہو تو بتاؤ لوگوں کو. شہزادی کے عزا کے دن آ چکے ہیں, چاند نمودار ہو چکا ہے. اس چاند کو میں کہتا ہوں اگلے سال سے ویسے ہی سمجھیے کہ جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. کچھ باتیں پہلے کہیں پھر میں آیت کی جانب آ رہا ہوں. انشاءاللہ شہزادی کے فضائل کی طرف میں جاؤں گا اور ان کی زندگی کو کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. آج میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں فن خطابت دکھاؤں گا کیا. میں صرف جو در آل محمد سے سیکھ کر کے جو علم لے کر گیا, میں چاہتا ہوں میرا سماج بھی ویسے ہی ہو جائے. میری یہ کوشش ہے. تو عزیزہ نگرانی, یہ چاند نمودار ہو گیا. بالکل عزا کا ایام بنا دیجیے, کم سے کم 3 دن, پہلی, دوسری اور تیسری تاریخ کو 3 دن سے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں. ناممکن نہیں ہے, محرم والا رکھا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ نئے بنوائے جائیں. کم سے کم آپ کا جسم تو ہو جائے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جسم کی بات کر رہا ہوں, کم سے کم جسم آزادار ہو جائے. میں وہی بات کروں گا. مہمان نہیں ملے ابراہیم کو, واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگ, نہیں ملے. پھر آخر میں کچھ لوگ مل گئے. کہا دیکھو میں جو بھی ادھر سے گزرتا ہے میں کھانا کھلاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرے خدا کا جو ہے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. ہم مذہب نہیں تھے. کھانے کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے خدا کا سجدہ کرنا پڑے گا. تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا یار ہم لوگ تو ہیں نہیں, ان کے خدا کے ماننے والے تو پھر سجدہ کرے کیوں. میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ سیاہ لباس کم سے کم اپنے جسم پہ رکھو. اس کی وجہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ہونے والا کیا ہے. تو کہا کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے. کہا بھیا دیکھو دستور یہ ہے کہ جس کے یہاں کھاؤ اس کی کچھ مان لو. تو آپس میں مشورہ کیا, کہا میں اس کے سامنے ہی تو سر کو جھکانا ہے, کون ان کے خدا کو مان رہے ہیں. وہ اتنے پہ تیار ہو گئے کھانے کے بعد, سر ہی تو رکھنا ہے, ہم ان کے خدا کو مانتے ہی کہاں ہیں, نہیں مانیں گے. جیسے ہی انہوں نے سر کو سجدے میں رکھا, ابراہیم نے دعا کیا, خدایا سر کا جھکانا میرا کام تھا, دل کا جھکانا تیرا کام ہے. میں بھی یہی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم ظاہری طور سے تم اپنے آپ کو عزادار بنا لو, اندرونی طور سے تمہیں خدا عزادار بنا دے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور یاد رکھیے کہ کیوں ذہنوں میں یہ بات رہی, پہلے تو یہ سب مجلس نہیں تھی, پہلے یہ سب ہو سکتا ہے گھر کی طرف سے سوالات آتے, پہلے تو یہ ایام کرنے نہیں مناتے, ابھی تک کہاں تھے آپ لوگ, ابھی تک کہاں تھے آپ لوگ. اس کے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں, لیکن کیا ضرورت ہے جیسا ہم ایسی کہہ سکتے ہیں جیسے بہت دن تک الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. صلوات پڑھیے بہت دنوں تک نہیں تھا, اور بہت سی چیزیں تھی وہ ختم کر دی گئی. تو یہ بہت سے جوابات ہیں, لیکن ابھی تک کہاں تھے. ہمارے پاس یا تو وسائل نہیں تھے, یا تو ہمیں کوئی بیدار کرنے والا نہیں تھا. یا تو ہمیں کوئی بیدار کرنے والا نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے, جس نے ان ایام میں عزاداری نہیں کی, سمجھیے کہ وہ محرم کی عزاداری سے واقف نہیں ہے. بات میری وہاں سے نہیں ہو سکی. محرم کی عزاداری کی معرفت اسے نہیں ہے جسے اس عزاداری کی عزائے شہزادی کونین کی جسے معرفت نہیں. کیوں اتنا بڑا جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی پہلی پریکٹس درے سیدہ پہ ہوئی.
اگر یہ جرأت وہاں نہ ہوئی ہوتی تو کربلا میں یہ ہمت بھی نہ پیدا ہوئی ہوتی جو کچھ کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے کلمہ رسی کا باندھنا کہ کہاں ہوا؟ سب سے پہلے اسلام میں کہاں ہوا؟ پیغمبر کے بعد مدینے میں ہوا. ہمارے کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی. اگر اس علی کے گلے میں رسی نہ باندھی گئی ہوتی تو پھر کس میں ہمت تھی کہ زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دیتا؟ میں مسائل میں نہیں ہوں لیکن ان سب باتوں کو سمجھیے ریزن کیا ہے. تو ہم اس ادا کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. کیوں ہمیں منانا چاہیے؟ کربلا میں خیمے جلانے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی اگر دختر رسول کا دروازہ نہ جلایا جاتا. اگر ہمت نہ ہوئی ہوتی. دیکھیں میں نے کہا کہ آج کوئی فن خطابت اور کچھ نہیں لیکن ان باتوں کو سمجھیے کہ ریزن اور ہمت کہاں سے پیدا ہوئی. کربلا میں گھر نہ لوٹے گئے ہوتے اگر فاطمہ کا حق نہ لوٹا گیا ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جرأت پیدا کیجئے, جرأت اپنے اندر پیدا کیجئے. وجہ یہ ہے کہ جب لوٹا جا رہا تھا, جب جلایا جا رہا تھا, جب رسی باندھی جا رہی تھی, لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے تھے. لوگ تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے. ایک لوٹی فاطمہ ہے کہ جس نے علی کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور دنیا کے مردوں کو پیغام دے دیا حق بیانی کے لیے مرد اور عورت ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں حق کی گواہی دینا ہے وہاں چلو. سلمان پڑھیے پر محمد والے سننے کی کوشش کیجئے. آخر آپ ذرا غور کیجئے گا پوری تاریخ آپ مجلسوں میں سنا کرتے ہیں شہزادی کی, لیکن مجھے خود آپ فیصلہ کر کے بتائیے گا اگر کہیں یہ بات ہے. دکھائیے سوائے دربار میں جانے کے اور اپنے سلسلے سے اپنے حق کے لیے دربار میں گئی. یہ مشہور کر دیا گیا کہ فاطمہ فدق لینے کے لیے دربار گئی. اس کا ثبوت کہا خطبہ فدق. لیکن خطبہ فدق اٹھا کر کے جب آپ پڑھیے گا 3 حصے الگ ہیں, اس کے 4 حصے کر لیجئے. پہلا حصہ ہے کہ جس میں توحید بیان کیا ہے, نبوت کو بیان کیا ہے. دوسرے میں احکام اور اخلاق بیان کیا ہے. تیسرے میں جو ہے اپنے اور اہل بیت کے اور مولائے کائنات کی فضیلت بیان کی. چوتھا حصہ چھوٹا سا ہے جس میں اپنے حق کا مطالبہ کیا. کتنا تھا فدق والی بات؟ 4 آنا ہے نا. 4 آنا بھی سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ چونی تو ہی نہیں, اس لیے کہ دماغ چونی ہو چکے ہیں. صلوات پڑھی پر محمد والے. یعنی 25% صرف فدق سے متعلق گفتگو ہے. شاید میں نے زیادہ کہہ دیا لیکن اس سے زیادہ نہیں. آپ ذرا غور کیجیے, میں جس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ خطبہ فدق کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بتائیے کہ اس کے علاوہ فاطمہ گئی ہو کسی کو جب گواہ مانگے گئے ہوں تو گھر گھر سب کے گئی ہوں, چلو میرے حق کی گواہی دو کہ میرے بابا نے دیا ہے, چلو میرے بابا نے دیا ہے, چلو میرے بابا نے دیا ہے. کوئی روایت ہے؟ کسی کے گھر نہیں ہے. لیکن ایک موقع ملتا ہے کہ فاطمہ دروازے پہ انصار مہاجرین مدینے میں گھر گھر گئی ہے. حسن حسین کو لیا, مولا کائنات کو لیا, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا. وہ کس چیز کے لیے؟ علی کے حق کی گواہی دو, علی کے حق کی گواہی دو. توجہ,
حق کی گواہی کے لیے، علی کے حق کی گواہی کے لیے۔ اچھا فدق بھی، یہ بتائیے دنیا کے ایک اصول بتائیے، جو لوگ کورٹ کچہری جاتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اسے، زمین جائیداد کے معاملے میں۔ ویسے سب کا زمین جائیداد کا ایک آدھ بار اس کا کہیں نہ کہیں معاملہ دبایا ہوا ہے، تو دبا ہے، اور اگر دبانے کی عادت ہے تو یاد رکھیے زمینوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی زمینی آدمی ہیں، آسمانی تو ہے، اسی مٹی کے بنے ہیں، اسی مٹی میں جائیں گے۔ جس نے اس دنیا میں کسی کی زمین کو دبایا ہوگا، زمین میں جائے گا، زمین موقع پائے گی، وہ بھی دبائے گی۔ کسی زمین کو دبایا ہے، آج کے زمانے میں کوئی تو نہیں کہتا، سب کہتے ہیں ہم صاف ستھرے ہے نا۔ جس نے بھی دبایا ہے کسی کی، ایک دن زمین موقع پائے گی، اسے دبائے گی۔ یہ اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہر ایک اس بات کو مانتا ہے، جس نے جس کی زمین کو دبایا ہو، جس نے جس کی زمین کو دبایا ہو، اور جس نے زمین کے ساتھ پورا باغ دبا لیا ہو۔ سلمان پڑھی بار محمد و آل محمد۔ جس چیز کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، مثال کے طور پہ یہ کرسی میری ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے قبضے میں۔ عدالت کورٹ کچہری چلے جائیے، آج بھی یہ اصول ہے، اور قرآن نے بھی یہی اصول دیا ہے۔ یہ کرسی میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس وقت میرا اس پہ قبضہ ہے، اور مولانا جو ہے دعویٰ کرنے کہ یہ کرسی میری ہے۔ عدالت میں جا کے دعویٰ کون پیش کر رہا ہے کہ میری ہے؟ عدالت مجھ سے گواہ مانگے گی کہ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ قبضے میں جس کے جو چیز ہوتی ہے اس سے کبھی گواہ مانگے نہیں جاتے۔ وہ کیا فیصلے کریں گے؟ قبضے میں فدق فاطمہ کے تھا اور گواہ بھی فاطمہ سے مانا تھا۔ جو ایک چھوٹے سے فیصلے کا حکم نہ جانتا ہو، وہ امت مسلمہ کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ سلوات طیب محمد والے۔ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یعبدون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں لوگوں پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کا انتظام کر رکھا۔ عذاب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، لیکن لعنت کہاں ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو جائیے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گرامر سے سمجھائی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی گرامر انگلش گرامر سے تو لڑکے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح رٹ رٹا کر کے ساری باتیں ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے کوئی ایک لفظ انگلش کا میں لوں تو اس کو یوں سمجھاؤں کہ ہاں ایک لفظ انگلش کا ریڈنگ، یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ریڈنگ یعنی پڑھنا. اردو میں نون الف جس کے آخر میں آ جائے اسے کہتے ہیں مصدر. یہ ریڈنگ کیا ہوگا؟ مصدر. اب اس سے جو ورڈز بنیں گے، ریڈ، ریڈر، ریڈر، یہی سب الفاظ بنیں گے نا. تو جیسے جیسے وہی آر ای ڈی ہے نا، آر ای اے ڈی، یہ جہاں آیا اور جیسے اس کا استعمال ہوتا گیا ویسے تھوڑے سے اس کے معنی بدلتے چلے گئے. ریڈنگ تھا پڑھنا، ریڈ یعنی پڑھا ہے، ریڈر پڑھنے والا ہے نا. اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی مصدر ہوتا ہے، پھر اس سے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، امر بنتا ہے، اور آخر بہت سی باتیں یا میزان منشر میں سنانا مقصود ہے. یہ جو گرامر کی کتاب ہے، یہاں پہ اللہ نے اس آیت میں لفظ جو استعمال کیا ہے، یوزونا کا لفظ استعمال کیا ہے. یوزونا ہے مضارع. مضارع دلالت کرتا ہے حال پہ یا مستقبل پہ. اللہ نے لفظ ماضی نہیں استعمال کیا. ماضی اگر استعمال ہوتا تو یوزونا نہ رہتا، بلکہ یہاں ہوتا ان الذین عزا. عزا ہوتا، یوزونا نہ ہوتا. عزا چلا جاتا. اگر عزا کا لفظ ہوتا تو پاسٹ کی باتیں ہوتی، گزشتہ کی باتیں ہوتی، ماضی کی باتیں ہوتی. عزا نہیں کہا ہے، یوزونا کہا ہے. یوزونا حال اور آئندہ. اگر گزشتہ کی بات ہوتی تو ترجمہ یوں ہوتا، وہ لوگ. متوجہ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے ورنہ بات نہیں سمجھیں گے جو کہنا چاہتا ہوں. اتنی محنت جو کی ہے، اگر پاسٹ کا لفظ ہوتا تو عزا ہوتا، پھر ترجمہ کیا ہوتا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دیا. پھر وہ تو پاسٹ کی بات ہو جاتی. جن لوگوں نے فاطمہ کو، جن لوگوں نے اللہ کو اذیت دی یا اس کے رسول کو اذیت دی. لیکن پاسٹ کی بات نہیں ہے، حال کی بھی ہے، آئندہ کی بھی ہے. آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہے نا. رسول اللہ زندہ تھے، یعنی حال میں ہوئی. یعنی جو لوگ حال میں رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، اور یہ مضارع دو معنی پہ دلالت کرتا ہے، حال کے ساتھ آئندہ پہ بھی.
جزاک اللہ خیر جزا اور آپ کو گمنت سوائے ہمیں آل محمد کے میرا محسن شہید ہو گیا فاطمہ کی دل زندہ رہی اللہ اکبر رسول کی وفات کے تیسرے دن کا یہ واقعہ ہوا کہ محسن شہید ہو گیا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا لیکن نہ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ پہلو ٹوٹ چکا ہے پہلو ٹوٹ چکا ہے خدا نہ کرے کہ کسی کا پہلو اور کسی کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو جڑ جاتی ہے پسلیاں ٹوٹتی ہے تو جڑتی نہیں ہے اور پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ پھیپھڑے کے قریب ہوتی ہیں اللہ پسلیاں پھیپھڑوں کے قریب ہوتی ہیں ارے آپ سن رہے آپ پورے بدن کو روک کر کے رکھ سکتے ہیں ہاتھ پیر کچھ بھی ٹوٹ جائے روک کر کے رکھ سکتے ہیں اگر ڈاکٹر کہتے کہ اسے ہلانا مت لیکن پھیپھڑوں کو کوئی حرکت سے روک نہیں سکتا انسان جب جب سانس لے گا اللہ اکبر 95 دن تک فاطمہ جب جب سانس لیتی تھی پسلیوں کی ہڈیاں پھیپھڑوں میں بے بس ہوتی تھی فاطمہ نے یہ درد کیسے سنبھالا کیسے سہا خدا جانے اللہ اکبر درد سہتے سہتے فاطمہ ایک دن بستر پر آ کر کے لیٹ گئی گھر کا سارا کام کیا ام سلمہ دیکھو آج میں اس دنیا سے جانے والی ہوں جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز ہے تو مجھ سمجھنا کہ فاطمہ ہے تسبیح و تحلیل کی آواز ختم ہو جائے سب لوگ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی لیکن یاد رکھنا جب میرے ننے بچے میرے گھر میں آ جائے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا پھر میری رحلت اور شہادت کی خبر دینا حسنین جیسے ہی گھر میں آئے کہا بیٹا بچوں آؤ کھانا کھا لو کہا تم نے کبھی دیکھا ہے بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا اللہ اکبر جن کی مائیں سلامت ہے خدا انہیں حیات دے اپنی ماں کی خدمت کا سبب دے حسن و حسین نے یہاں بھی ایک پیغام دیا ہے ماں جب تک ہے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے دو لقمے کھایا کرو ماں جب تک ہے ماں کے ساتھ جب بھی کھایا کرو گھر میں ہو تو ماں کے ساتھ کھایا کرو کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہے کا بچہ ماں کمرے میں آرام کر رہی ہے حسن حسین کمرے میں جیسے گئے حجرے میں دیکھا ماں اس دنیا میں نہیں تھی امام میں اتارے مسجد کی جانب دوڑے ہوئے گئے بابا بس اتنا ہی کہا علی سمجھ گئے سر پہ امانت ہے دوڑے ہوئے آئے وصیت فاطمہ کی یاد تھی رات کی تاریکی میں غسل دینا رات کی تاریکی میں کفن پہنانا رات کی تاریکی میں دفن کرنا دفن کرنے کی ساری باتیں ساری وصیتوں پہ علی نے عمل کیا لیکن ایک منزلہ اور میں پیش کر رہا ہوں رات کی تاریکی میں غسل دینا ابھی جس پہلو کو آپ سنتے آئے ہیں وہ بھی سنتے آئے ہیں میں نے جس روایت کو پڑھا ہے اس میں یہ کہ تختہ غسل پہ جب لٹایا علی نے غسل دینا شروع کیا غسل جب دیا جاتا ہے پہلے سرو کردہ تو دھلا جاتا ہے پھر دائنا حصہ کندھے سے لے کے آدھا حصہ بدن کا اور پاؤں کے سرے تک آخر تک پھر بایاں حصہ علی نے جب غسل دینا شروع کیا تو جیسے ہی سرو گردن کو دھونا شروع کیا برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لیجئے گا کچھ سادات کرام بھی ہیں ان کی جدہ ماجدہ ہے سنیے کیا شروع ہوا علی نے غسل دینا شروع کیا جیسے ہی اس چہرے پر سر و گردن پہ پانی ڈال کر کے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا علی کی نگاہ فاطمہ کے رخساروں پر پڑی رخساروں پر پڑی ابھی تک کسی ملعون کی انگلیوں کے نشان موجود تھے علی ضبط کر لے گئے برداشت کر لے گئے آگے بڑھے کندھے سے جب دھلنا شروع کیا پانی ڈال کر کے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا اچانک فاطمہ کے بازوؤں پہ نگاہ پڑی کہ جیسے
الذين لا يؤمنون بارے شہزادی کے اعضاء کے احترامات خدایا ہم سب کو شہزادی کے ان اعضاء کے ایام کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان ایام میں عزاداری کی توفیق عطا فرما، شہزادی کی سیرت سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج کو فاطمی سماج بنا دے، خدایا اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو صاحب رزق و روزی ہم کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ خدایا اس پر شکستہ ماں کا واسطہ جو مومنی بیمار ہے انہیں شفا کامل واجب عنایت فرما۔ خدایا ہم جنت البقیع کی جلد از جلد تعمیر ہو جائے، ہم سب کو زیارت جنت البقیع عطا فرما۔ بار الہ ہمارا سماج اور اچھے سے فاطمی سماج ہو سکتا ہے۔ خدایا وارث زہرا اور منتقم زہرا شہزادی کے خون کا بدلہ لینے والے، جناب محسن کے خون کے بدلہ لینے والے اس وارث کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔